حالانکہ مدینہ منورہ سے آواز آ رہی ہے سود کا 1 درہم کھانا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات میں اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں 1 درہم سود کا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ مگر نفس کے کتنے غلام بنے، نفس نے ہمیں کہاں پہنچایا، نفس کی غلامی نے ہمیں کس گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا کہ اللہ کہہ رہے حلال تجھ پہ لازم کیا گیا ہے اور بندہ حلال کی پرواہ نہیں کرتا، بندہ حلال و حرام میں تمیز ہی نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے سود کے 60 درجے ہیں جس میں سب سے ہلکا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ سود کھانے والا اور کعبۃ اللہ کے صحن میں زنا کرنے والا دونوں برابر ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے شب قدر میں بھی سود کھانے والوں کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا۔ رمضان المبارک کی راتیں اور اپنی جگہ، لیکن سود کھانے والوں کو میں نے شب قدر میں بھی عذاب میں گرفتار دیکھا۔ میں صرف اشارے دے رہا ہوں اس لیے کہ وقت کی قلت ہمارے سامنے ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، وہ بات پھر آتی ہے، اس کو ہم پھر واپس پیش کرتے ہیں کہ مجرموں کو جہنم کے اندر جہنم کا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے۔ اگر دنیا کا گرم پانی سر پہ ڈالا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ خود کے گیزر پر اگر توجہ نہ ہو، پانی زیادہ گرم ہو جائے اور غلطی سے ڈال دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ اور اس کا بنا ہوا پانی، اور وہ انسان کے سر پہ ڈالا جائے گا تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اس کے سر میں سوراخ ہو جائے گا۔ وہ گرم پانی سر پہ ڈالنے سے سر میں سوراخ ہوگا، صرف سر میں سوراخ ہی نہیں ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا بھیجا بہنے لگے گا، بھیجا بہنے لگے گا۔ یہ دماغ گرم پانی ڈال کے کیوں بہایا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا اس دماغ پر گرم پانی ڈال کر کے جہنم میں مجرموں کو کیوں اس کا دماغ بہایا جا رہا ہے؟ دماغ کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یہ دماغ گناہ کا پلان کرتا ہے نا، گناہ کا منصوبہ یہی دماغ بناتا ہے نا، یہی سوچ پیدا کرتا ہے نا، اس سے رابطہ کر، اس سے رشتہ جوڑ، اس سے بدکاری کر، اس سے بے حیائی کے کام کر، اس سے گفتگو کر، اس سے ناجائز تعلقات قائم کر، حرام کام اس سے کر، جھوٹ اس سے بول، دھوکہ اس کو دے۔ یہ سب دماغ ہی پلان بناتا ہے۔ اس دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جرائم پیشہ دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ آج آزاد ہو، جو چاہ رہے ہو کر رہے ہو، آخرت کو نہ بھولو، ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا یہاں تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، سب گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے۔ ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، یعنی سوائے کفن کے کچھ اور لے کر نہیں جانا۔ کروڑوں پتی بن جاؤ، ابجو پتی بن جاؤ، اربوں پتی بن جاؤ، کوٹی پتی بن جاؤ، لیکن سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن رہے گا، اور اگر اللہ ناراض ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا۔ ایک حدیث لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر، تھوڑا سا غور کریں۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کسی کا قرض لے لے ہڑپ کر جائے، کسی کا مال لے لے ڈبا دے، کسی کا پیسہ لے لے چیٹنگ کر جائے، یعنی ان کو کوئی خیال نہیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر کیا خپتا ہے؟ میدان محشر میں ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں بخشے جائیں گے تو کون بخشے گا؟ یہی ہے۔ لیکن آئیے امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں، بہت توجہ سے سنیں۔ امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। साथ में एक नौजवान सहाबी थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जगह इस तरह से, यानी हटो हटो वहां से हटो, तो उन्होंने समझा कि हुजूर मुझसे मुखातिब है, तो वो घबरा गए। हुजूर आप मुझसे मुखातिब, का तुझसे नहीं, ये जो कब्र के अंदर सो रहा है ना, इससे मुखातिब। तवज्जो करो, ये जिम्मेदारी इमाम सुयूती की मैं नक्ल कर रहा हूं, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। दफन होने वाला कहां सो रहा है? मदीने मुनव्वरा में। तवज्जो करो, देखिए एक बात आपसे करूं, हम निस्बतों के मुनकिर नहीं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के पाबंद हैं। हमसे बढ़कर के निस्बतों का एहतराम कौन जानता है? मेरे इमाम ने फरमाया, रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आके इतना दिमाग लेके चले। सारी निस्बतों की अहमियत अपनी जगह है, मगर कुछ हकीकतें भी तो है। शायरी की दुनिया अलग है, हदीसों की दुनिया अलग है। आदमी आज शायरी में कुछ भी बोल देते हैं ना, कि जो होगा देखा जाएगा, कब्र में क्या होगा हम ये कर लेंगे वो कर, ये सब यहाँ माइक पे आप कर सकते हैं। कब्र के अंदर तो जब जाएंगे तब पता चलेगा कि होना क्या है। मौलाए कायनात कब्र को याद करके दाढ़ी पकड़ करके पूरी पूरी रात रोते रहे और कहते थे अल्लाह अली के हाल पे रहम फरमा। मौला अली को देखने वाले कहते हैं कि मौला अली रात के आखिरी हिस्से में दाढ़ी पकड़कर आखिरत को याद करके ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस लेता है तो वो कैसे तड़पता है, वो आखिरत को याद करके यूं तड़पते थे। जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार है, जिनको खुद वलियों का सरदार बनाया, खातिमुल विलायत बनाया, सैयदुल अरस फरमाया, जिसका भाई नबियों का सरदार है, पूरा घराना सरदारों का घराना है, लेकिन उसके बावजूद खुदा की खशियत का आलम है। सिद्दीक़ अकबर, जिसको अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, सिद्दीक़ अकबर को वो मर्तबा दिया। हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर अगर किसी को खड़ा किया है, वो ज़ात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात। 16 दिन तक कमोबेश सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते हैं। सिद्दीक़ अकबर का रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़े हो जाना या खड़ा किया जाना ये हादिसाती नहीं था, बल्कि ये रसूलुल्लाह का फैसला था। बल्कि रोका गया हुजूर अलैहिस्सलाम को, हुजूर मेरे अब्बा नरम दिल है, आपके मुसल्ले पे खड़े नहीं रह सकेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रोकने वाली मुकद्दस खातून को कहा कि तुम चुप रहो, तुम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की दौर की औरतों की तरह है, और फरमाया कि जिस कौम में अबू बकर हो फिर मैं किसी और को इमामत की इजाजत नहीं देता। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जिनके मुतालिक हमारे मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह यूं अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करते हैं।